قرآن حمید کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ رب تعالیٰ مجھے اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، سچ اور صحیح سے بھی بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو مختصر سا حصہ تلاوت ہوا، اس کے مختصر بہت چھوٹے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے عالم اور دوسرا ہے حکیم، اور اس سے پہلے لفظ انہ ہے جس کا مطلب بلا شک، بلا شبہ، یقیناً۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 باتیں سمجھائی۔ پہلی بات کہ میں اپنے بندوں کے حالات کو، مزاج کو، طبیعتوں کو، نیتوں کو، ارادوں کو، کاموں کو، سب چیزوں کو میں جانتا ہوں، اس کی طاقت کو۔ لہذا جب اسے حکم دیتا ہوں تو وہ بھی اس کی طاقت، طبیعت، مزاج، ضرورت، حالات کے مطابق حکم دیتا ہوں۔ پہلے جز کا تعلق یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت، زندگی کا کوئی گوشہ وہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دل کی نیتوں کو تو لوگوں سے چھپا دیتا ہے، اسے نہیں چھپا سکتا۔ دل کے ارادوں کو، منصوبوں کو لوگوں سے چھپا دیتا ہے، مجھ سے نہیں چھپا سکتا۔ انسانی دل کے اندر جو خیال گزرتا ہے، خیال جس کو خاطر کہا جاتا ہے، خیال آیا اور گیا، اللہ کو بھی جانتا ہے۔ تو لوگوں سے تو ارادے چھپا لو گے، نیتیں چھپا لو گے، لیکن مجھ سے تمہارے ارادے اور نیتیں بھی نہیں چھپ سکتی، ارادے بھی نہیں چھپ سکتے مجھ سے۔ ایسے ہی آپ کے جتنے کام ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے سامنے ہیں، اور ایسے ہی آپ کے حالات، آپ کی طاقتیں، مزاج، وہ بھی میرے سامنے ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ لہذا انسان کو جو کچھ کام کرنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مطلب جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ خواہ وہ کسی کونے میں بیٹھ کے کیوں نہ ہو، کسی جنگل میں کیوں نہ ہو، اندھیرے میں کیوں نہ ہو، تنہائی میں کیوں نہ ہو، کہ جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، دنیا کو کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں بھی یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ اور تو کوئی نہیں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، تاریکی کی وجہ سے، کمرے کی وجہ سے، یا کسی چیز کی آڑ کی وجہ سے، جنگل کی وجہ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لے کہ اس کام کے کرنے سے رب راضی ہوا یا ناراض۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حبیب کا ارشاد ہے کہ انسان زمین کے جس خطے اور ٹکڑے پہ کوئی کام کرتا ہے، اچھا یا برا، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا۔ درخت کے پیچھے کرتا ہے، درخت گواہی دے گا، پتھر کے پیچھے کرتا ہے، وہ گواہی دے گا، کسی کمرے، تعلیم کمرے میں کرتا ہے، کمرہ گواہی دے گا،
یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی گواہی دیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا یا برا کام کیا۔ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، نہ حدیث نے کوئی چیز چھوڑی ہے، تو اس لیے انسان جو بھی کام کرے سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ یہاں تک کہ میرے دل کی نیت اور ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک ایک آدمی بظاہر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اچھا، لیکن اگر اس کی نیت دکھ رہا ہو، نمبر بنانے ہو، نام کمانا ہو، تو لوگ تعریف کر دیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا صحیح آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑے علم والا آدمی ہے، وہ لوگ تعریف کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پٹائی ہوگی کہ کمال میں نے دیا تھا، علم تھا، مال تھا، ہنر تھا، جو بھی تھا، صلاحیت تھی، کمال میں نے دیا تھا، تو تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ میرے شکر ادا کرتے ہوئے، میری طرف سے سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ الٹا وبال ہوگا، گناہ ہوگا، اس کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارے حالات، ارادے، نیتیں اور تمہارا مزاج بھی، تمہاری طاقت، تو میں نے جو تمہیں احکام دیے تو اس وقت تو میں نے تمہاری طاقت کو بھی لے گا، مزاج کو بھی لے گا، ضرورت کو بھی لے گا، مصلحتوں کو بھی لے گا، دنیا آخرت دونوں کی مصلحتوں کو۔ لہذا تم بھی اس بات کا سوچ لو کہ رب العالمین میرے دل کی نیت و ارادوں کو بھی دیکھتا ہے، لہذا اسے جب حکم میری مصلحتوں، ضرورتوں، حالات کو دیکھ کے دیا تو میں بھی جو کچھ کروں اس کی رضا کے لیے کروں، اس کی رضا کے لیے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جسے نصیب ہو جائے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ تو پھر کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر، اس کے سوا کوئی اور مقصد کے لیے نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کسی سے نیکی احسان کرے تو اس میں اس کا شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہوتے کہ میرا شکریہ ادا کرے، میرے شکریہ ادا کرے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ جب کسی کو دیتے کھلاتے پلاتے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مطلب نہیں۔ جیسے وہ نیک خاتون کسی کو ملی تھی راستے میں، وہ بھی اللہ والا تھا اور بات کرتی تھی قرآن کی آیات سے، قرآن کی آیات کے علاوہ وہ بات نہیں کرتی تھی، تو وہ آدمی جب اس عورت کے وطن علاقے پہنچا تو وہاں اس کے بیٹے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اس نے بیٹوں نے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو، اس نے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہا، تو اس نے کہا بھائی ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی رضا۔ ہمارے دل میں اور یہ طلب بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، کوئی شکریہ ادا کرے۔ حالانکہ اپنی جگہ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسے کوئی احسان کرے، نیکی کرے، اس کو یہ ہوتا ہے وہ ادا کرے، لیکن اللہ والے اس کے بھی امیدوار نہیں ہوتے کہ کوئی شکریہ کہے، کوئی جزاک اللہ کہے، اس کے امیدوار نہیں۔ امیدوار کس چیز کے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے متلاشی وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہو، اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ اس لیے تو شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا میں ہم مختلف حجابوں میں، پردوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کئی سوئی معرفت کہ اللہ کی صحیح معرفت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے نیکیاں کرنے برباد ہوتی ہے، خرچہ کرنے برباد ہوتا ہے وہ، اور اپنے سبب میں تو ہم نیک کام کر رہے ہوتے
کہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دو. نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، غمی کا کیا طریقہ ہے، غم کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، کوئی مصیبت پڑ جائے اس وقت کیا کرنا ہے، اگر کوئی مر جائے غم آئے ہو جائے اس وقت کیا کرنا ہے، اور اگر شادی ہو تو وہ کس طرح کرنی شادی. اسی طرح سارے معاملات غم تجارت ہو، لین دین ہو، اخلاق ہو، رشتہ میں کرنا ہو، میاں بیوی آپس میں رہنا ہو، باپ نے اولاد کے ساتھ، اولاد نے باپ کے ساتھ، پڑوسی نے پڑوسی کے ساتھ، دوست نے دوست کے ساتھ رہنا ہو، معاملات کرنا ہو، وہ کس طرح ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اس کا طریقہ بتاتے ہیں عمل کرنے کا، کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور کرنے کا طریقہ یہ. اللہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، درود شریف حکم ہے التحیات میں بیٹھ کے پڑھو، تشہد میں. وہ اگر قیام میں پڑھ لے تو بجائے وہ اچھا عمل کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے. اور درود پڑھنے کا ادب قرآن میں کو دیا ہے کہ میں بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، تو بھی بھیجا کرو، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. لیکن نماز میں کوئی کھڑے ہو کے درود پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. مطلب وہ غلط جگہ درود پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. ایسے کوئی بھی کام کرو، میں نے مثال دے دی، کوئی بھی کام ہو، اگر کوئی رکوع میں قرات شروع کر دے، مثلا رکوع میں قرات شروع کر دے، سجدے میں قرات شروع کر دے، اب قرآن پڑھ رہے ہو تو نیک عمل کر رہے ہیں، ایک حرف پہ 10 نے کیا ہے زبانی، اور ایک کے ایک حرف پہ 2000 نے کیا مشکات کی روایت کے مطابق، اور الف لام میم پہ 6000 نے کیا ہے، لیکن اس کی نماز فاسد ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. اگر قرات چھوڑ دے، قیام میں اگر قرات چھوڑ دے، قرات بالکل ہی نہ کرے، نماز نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے جب کوئی اپنی جگہ قرات کر لے، کیونکہ رکوع میں اگر قرات کرے قرآن پڑھے تو وہ ثنا ہے، وہ تسبیح ہے، اس سے تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. لیکن ایک آدمی رکعت میں قرات کرے ہی نہ، تو اس کی جگہ ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے سکھلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بھیج دے گا جبرائیل امین کے ذریعے، اور خانہ کعبہ کے اوپر رکھا دیتے، اور پھر اعلان ہوتا کہ بھئی اللہ نے قرآن بھیج دیا ہے، تمہارے نشان اور حبیب کو سمجھتے ہو، اس پہ عمل کرو. نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو، اللہ کی مراد کو اللہ کے نمائندے کے سوا، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے سوا، حبیب اور نبی کے سوا کوئی نہیں کرتا. اس لیے تو قرآن میں جب بعض جگہ صحابہ کرام کو اشکالات ہوئے، پریشان ہوئے، تو مراد حالانکہ لغت کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے معنی واضح تھا، تب وہ پریشان ہوئے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا، تب تو پریشان ہوئے. تو وجہ مراد متکلم کو نہیں جانتے تھے، مراد متکلم کو اللہ کا آیا ہوا نمائندہ ہی کرتا ہے. جیسے قرآن نے صدا بیان